أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ. جی علی اصغر، غلام علی، فرقان، چراغ، آغا شاعری، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ فاطمہ آفتاب آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ کتاب سمدیہ میں علم نحو میں چل رہی تھی. بتائیے توابع کے بارے میں. مبنیات پہلے اسماء معربہ پڑھے، پھر اسماء مبنیہ. اب وہ سب وہ تھے جن کا اعراب اپنا تھا، جس کو ڈائریکٹ عامل. اب ایسے چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کا اعراب خود کا نہیں ہوتا، بلکہ جس کے وہ بعد آتے ہیں اس کا اعراب ہوتا ہے، جسے توابع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توابع. کل ہم نے اس کے بارے میں لکھا، سمجھا. آج عبارت دیکھیے یہاں سے. التوابع، التوابع جی التوابع. توابع کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ سب جانتے ہیں تابعون کی جمع ہے. توابع تابعون کی جمع ہے. تابع اتباع کرنے والا. اب ظاہر سی بات ہے اتباع کا جی مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز میں تو اتباع کرے گا. جی یعنی خود جی سے کچھ نہیں ہے، وہ دوسرے کی اتباع کرتا ہے. تو کسے کہتے ہیں توابع؟ کل فرع، ہر وہ فرع اعرب باعراب سابق ہی، جسے اعراب دیا جائے اس کے سابق والا اعراب، جو اس سے سابق میں ہے اس کا اعراب اسے دیا جائے. کل ہم نے اس کو باقاعدہ لکھا تھا. وہی خمستن، یعنی توابع کتنے ہیں؟ الاول 5. النعت، یعنی التابع الاول النعت هو النعت. ٹھیک ہے، نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت. نعت کے بارے میں بھی ہم نے کل لکھا. پہلے تو توابع کے ہم نے کلی احکام پڑھے تھے. کیا تھے کلی توابع کے بارے میں؟ کیا تھا؟ تعریف پڑھیے. اقسام آپ نے جان لیے 5 ہیں. نعت ہے، عطف حرف ہے، تاکید ہے، بدل ہے، عطف بیان ہے. کلی احکام کیا ہے ان کے؟ توابع ہمیشہ بعد میں آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے توابع بعد میں توابع کا مطلب یہ ہے کہ جو اتباع کرتا ہے. اتباع پہلے کس سے جا چکا ہو اسی کی تو اتباع کی جاتی ہے، اور فاصلہ نہیں ہوتا تابع اور جی متبوع کے درمیان. اور اعراب میں یہ اتباع کرتے ہیں. کس چیز میں اتباع کرتے ہیں؟ اعراب. آئیے ان میں سے پہلا کیا ہے؟ النعت. وہ ہوا نعت ما، وہ تابع ہے، مائے موصول ہے، وہ تابع ہے کہ جو دلہ اس کا صلہ ہے. مائے موصولہ کا کیا ہے؟ صلہ. ما دلہ، جو دلالت کرے، یعنی ما یعنی وہ ہے کون؟ نعت. وہ تابع ہے. نعت ہوا یعنی نعت. ما وہ تابع ہے کہ جو دلہ علی معنی، جو دلالت کرے ایک معنی پر. معنی نہیں یعنی ایک معنی پر، یعنی ایک صفت پر، ایک کوالٹی پر، ایک معنی پر، ایک صفت پر دلالت کرے. کون سے معنی اور صفت؟ دلالت کروں. ہی جو اس کے مطبوع میں پائے جاتے ہیں، ان معنی پر دلالت کرے. جیسے رأیتو رجلن عالما مثلا، جی، یا مررتو بالرجل جی عالم. تو یہ عالم تابع ہے. دیکھیے رجل کے اندر کیا معنی ہے؟ علم والے. اس پہ دلالت کر رہے صفت پر. مطلقاً سے مانے. جی زمانے کی کوئی قید نہیں ہے. زمانے کا کہ نہیں ہے کہ زمانے کی قید ہو اس میں. ٹھیک ہے جی. کہ وہ معنی کل والی ریکارڈنگ ہے. جی ہو رہی ہے. وہ معنی جو اس کے اندر، جی کس کے اندر؟ مطبوع میں پائے جاتے ہیں. وہ صفت جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی اس میں کوئی قید زمان نہیں ہے، زمانے کی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کب حاصل ہوئے معنی اس کے شاید اندر. نہیں ہے. آئیے وَالْأَغْلَبُ. اب دیکھیے اس کا احکام بیان کر رہے ہیں نعت کے. وَالْأَغْلَبُ یاد ہے میں نے کل لکھوائے تھے. وَالْأَغْلَبُ اشتقاق، غالباً نعت مشتق آتی ہے. جی اب اس کی 2 قسمیں بیان کر رہے ہیں. دیکھیے اس کی تعریف سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. یا کیا نہیں، نعت
اما بحال موصوف ہی، یا اس کو اپنے موصوف کے حال کے لیے آتی ہے، وہ یتبع اعرابن، اور اس میں اعراب میں اتباع کرتی ہے، یا تو وہ موصوف کے حال کو بیان کرتی ہے، یعنی اس کے اندر جو معنی پائے جا رہے ہیں اس کے حال کی جی صفت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں یتبعہ اعرابن، تو کتنی چیزوں میں وہ کرے گی، اتباع کرے گی، اعراب میں، وہ تعریفاً و تنکیراً، تعریف و تنکیر میں، افرادن و تسنیتن و جمعان، افراد و تسنیہ و جمع میں، تذکیرن و تانیسن، تذکیر و تانیس میں، کتنی چیزیں ہوئی، 4 چیزوں میں اتباع کرے گی، اعراب میں، یعنی اگر اس کا منعوت جس کی یہ نعت آ رہی ہے، اس کا موجی، اس کا مطبوع جو ہے، یا وہ مرفوع ہے تو یہ مرفوع ہوگی، وہ منصوب ہے تو یہ منصوب ہوگی نعت، منعوت مجرور ہے تو یہ مجرور ہوگی، سمجھ میں آیا؟ تعریف و تنکیر میں بھی یہ اتباع کرے گی، اگر منعوت جس کی نعت ہے وہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہوگی، بے رجل عالمین، جی، لیکن جی مررتو بزیدین العالم، بزیدین الف لام آ گیا العالم، تو یہ بھی معرفہ ہوگی، وہ نکرہ ہوگا منعوت تو نعت بھی نکرہ، منعوت معرفہ ہوگا تو نعت بھی معرفہ ہوگی، افرادن و معرفہ منعوت اگر مفرد ہوگا، رجلن عالمن، تو یہ بھی مفرد ہوگی، وہ تسنیہ ہوگا، رجلان عالمان، جی، الزیدون العالم عالمون عالمون، ٹھیک ہے، وہ جمع ہوگا منعوت، یہ بھی جمع ہوگا۔ جمع ہوگا، تذکیر و تانیث میں بھی اتباع کرے گی، منعوت کا یہ نعت، اگر وہ مذکر تو یہ مذکر، وہ مؤنث، مررت بہند، تو یہ بھی معنی بہند جی عالمت، آئیے اب یا تو موصوف کے حال ہوگی تو 4 چیزوں میں، یہ نعت یا تو اپنے موصوف کے حال کے اندر، یعنی موصوف کے اندر ہوگی یہ نعت تو 4 چیزوں میں، یا اس کے موصوف کے متعلق کے اندر کے حال جو ہے اس کو ہوگی، تو ایسی صورت میں فقط شروع کے پھر ثلاثت الاول شروع کے 3 میں اتباع کرے گی، یعنی اعراب، تعریف و تنکیر اور افراد تسنیہ و جمع میں، جی سمجھ میں آیا نہیں؟ جی نہیں، انہوں نے کہا شروع سے 3 سے مراد یہ ہوگا، میں نے کیا لکھا ہے، اعراب، تعریف و تنکیر ہے نہیں، اعراب اور تعریف و تنکیر، انہوں نے 3 یہاں مراد لیا ہے، تعریف و تنکیر کو 2 اور اعراب کو 3 چیزوں میں، پھر افراد تسنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں اتباع نہیں کرے گی، سمجھ میں آیا؟ جی وَإِمَّا فِي الْبَوَاقِي، لیکن اس کے علاوہ باقی سب میں، قائم افراد تسنیہ جمع میں، تذکیر و تانیث میں، فَإِن رَفَعَ ضَمِيرَ الْمَوْصُوفِ، اگر وہ موصوف کی ضمیر کو رفع دے رہی ہے تو اس میں بھی موافقت کرے گی، اس میں بھی، جیسے ہاں، یعنی اگر نعت اس میں متعلق حال میں، مثلا جاءنی رجل عالم ابوہ، تو عالم جو ہے وہ کس کو رفع دے رہی، اب کو، تو یہ تو اس میں ظاہر ہے، یہ تو اس میں، تو یہاں مطابقت نہیں ہوگی اس میں تعریف و تنکیر، تو اس میں تذکیر و تانیث اور اس میں افراد تسنیہ جمع میں، لیکن اگر اس کی ضمیر کو رفع دے رہی ہو، جاءنی، ابھی آگے بتائیں گے، دیکھیں جیسے جاءتنی امرأۃ کریمۃ الاب، جاءتنی امرأۃ کریمۃ الاب، جاءتنی فعل اور مفعول ہے، امرأۃ فاعل ہے، کریمت اس کی صفت ہے، کریمۃ الاب، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کریمۃ الاب میں بولیے، یا جاءنی رجلان کریمال اب، وہ رجال کرام الاب، دیکھیے سب میں مطابقت کر رہی ہے نا تسنیہ جمع میں، یہاں پہ کریمت جی یا کریمہ ہے تسنیہ، اس کی وجہ سے یہاں جمع ہے، جی سمجھ میں آیا؟ کیونکہ کریمت الاب میں جی کسے رفع دے رہی ہے، موصوف کی ضمیر کو، کریمہ میں جو ضمیر ہے، کریمت میں یا کریمہ میں، کریمت میں ہیا، کریمہ میں الف دکھ رہا ہے، اور کرامن بھی جمع ہے،
تو یہ ضمیر کو رفع دے رہی ہے تو مطابقت کرے گی. دیکھیے مطابقت کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. امراۃ المفرد تو کریمۃ المفرد جی. جبکہ جی اس متعلق موصوف متعلق اپنے متعلق کے حال کی ہے. یہ کریمت ان سے مراد یہاں عورت کریم نہیں ہے، باپ کریم ہے. جی ما الاب رجال کرامون. اب تو دیکھیے انہوں نے کیا کیا، ضمیر کو رفع دے رہی ہے تو پھر مطابقت کرے گی. پھر افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں بھی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا نا متعلق حال متعلق میں کے لیے اگر ہوگی یہ نعت تو صرف شروع کی تین چیزوں میں مطابقت کریں گے، اعراب میں اور تعریف و تنکیر میں بس. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر باقی چیزیں جو ہیں کون سی بچتی ہیں، افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث، اس کی کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ فاطمہ آفتاب کہ اگر یہ صفات یعنی نعت اس کی ضمیر کو رفع دے رہی ہے تو پھر یہ ان چیزوں میں بھی مطابقت کرے گی، اسی کی طرح جیسے خود کی طرح ڈائریکٹ کی طرح. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے اس میں تھا جی ہاں متعلق کے بارے میں تھی، متعلق کے بارے میں تھی تو ان 10 چیزوں میں مطابقت تھی نہیں تھی، 10 میں سے 4 میں. لیکن متعلق کے بارے میں تھی تو شروع 10 میں سے 2 میں ہی تھی، اعراب اور تعریف تنکیر میں. لیکن اگر یہ نعت اس کی ضمیر کو رفع دے تو پھر ان چیزوں میں بھی مطابقت کرے گی. وَإِلَّا، اور اگر وہ ضمیر کو رفع نہیں دے رہی، اس میں ظاہر کو رفع دے فقل فعل، تو پھر فعل کی طرح ہے. فعل کیا کرتا ہے؟ فعل پہ مفرد تثنیہ جمع تھوڑی ہوتا ہے، ظاہر کو رفع دیتا ہے، خود مفرد رہتا ہے. جیسے جاءنی جی رجل حسنۃ جاریتہ، دیکھیے حسنۃ جاریتہ، یا عالیۃ جی تو جاریتہ، یا عالٍ دارہ، سب میں دیکھیے ظاہر کو رفع دے رہی ہے. جی وَلَقِيتُ امْرَأَتَيْنِ، میں دونوں نے ملاقات کی 2 عورتوں سے. حسنا عبداہما، حسنا عبداہما، حسنانے تھا اضافت گر گیا امرأتین. جی ٹھیک ہے. دیکھیے حسنۃ جاءنی رجل حسن جاریتہ، تو حسنۃ جاریتہ، تو جاریتہ کو اس میں ظاہر کو رفع دے رہی ہے جی. تو دیکھیے رجل مذکر تھا لیکن یہ مؤنث ہے کیونکہ اس سے مطابقت کی پھر نے جاریہ سے. یا عالیۃ جاریتہ، یا عالٍ دارہ. لقیت رجل عالیۃ جاریتہ، اس کی کنیز عالی تھی. یا جاءنی رجل عالٍ دارہ، اس کا گھر عالی ہے. وَلَقِيتُ امْرَأَتَيْنِ، میں نے 2 عورتوں سے ملاقات کی. حسنا عبداہما، ان دونوں کے غلام اچھے تھے. مثلا قائمۃ فی الدار جاریتھا، تو قائمۃ فی الدار جاریتھا، دیکھیے اس میں ظاہر کو رفع دے رہے لیے مفرد ہی آئی. دیکھا آپ نے؟ جی چلیے یہ تو تھا کس کے بارے میں؟ نعت کے بارے میں جو ہم نے پڑھا. الثانی، آپ کے بارے میں دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ المعطوف بالحرف ہے. آپ جانتے ہیں کہ حروف عطف کے ذریعے سے جو ایک اسم کو کسی دوسرے پر یا ایک جملے کو کسی کو پر عطف کیا جاتا ہے. حروف عطف کتنے ہیں آپ نے پڑھا؟ یہ 10 ہیں. واو، فاو، ثم، حتی، ام، اما، او، بل، لا، لیکن. ٹھیک ہے، ان 10 حرف ہیں، ان کے ذریعے سے عطف کیا جاتا ہے. جیسے جاءنی زید و عمر، عمر کو زید کے اوپر عطف کیا کائے کے ذریعے سے؟ واو کے ذریعے سے. اور یہ مثال دی کائے کے اوپر؟ ظاہر کے اوپر عطف کیا ہے. عمر کو زید کے اوپر جو کہ ظاہر ہے اس پہ عطف کیا ہے. لیکن جمعناکم والاولین میں والاولین واو کے ذریعے اولین کو کائے پہ عطف کیا ہے؟ کم کے اوپر جو کہ ضمیر ہے. دونوں کی مثال دے دی، اس میں ظاہر پہ عطف کیا اور ضمیر کے اوپر عطف کی. تو معطوف بالحرف کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوا یعنی معطوف بالحرف وہ اسم وہ تابع جسے عطف کیا گیا ہو حرف کے ذریعے سے. وہ ہوا یعنی معطوف بالحرف تابع، ایک ایسا تابع ہے بواسطۃ الواو، یعنی ایک ایسا تابع کہ جو واو فا ثم حتی ان کے ذریعے سے عطف کیا جائے. سمجھ میں آیا؟ جی وقد يعطف الفعل على اسم مشابه له وبالعكس، کبھی کبھی فعل کو اسم کو پر عطف کیا جاتا ہے جی
اور اس کا الٹا بھی، فعل کو اسم پر، اسم کو فعل پر عطف کیا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی. چلیے. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فالمغیرات، بولیے سبحان فاثرنا بھی نقن. نفعن. کیا ہے؟ فعل ہے. جی. اور مغیرات کیا ہے؟ اس میں فعل کو اسم پر عطف کیا نہیں کیا. یا جیسے جی یخرج الحیہ من المیت و مخرج المیتہ، تو مخرج اس میں نا، اس میں فاعل کائے پہ عطف کیا؟ یخرج پہ فعل کے اوپر عطف ہوا نہیں ہوا؟ جی جی. تو یہی کہہ رہے ہیں یہاں پر، جی کبھی کبھی فعل کو اسم کے اوپر، ایسے اسم پر جو اس سے مشابہ ہو، اس پہ عطف کیا جاتا ہے، اور اس کا الٹا بھی ہے. یعنی ایسے اسم کو عطف کیا جاتا ہے فعل پر جو اس کے مشابہ ہو. جیسے یہاں پر دیکھیے جو عطف کیا سرنا اور مغیرات میں کیا ہے؟ مشابہ ہے. یا مخرج اور یخرجو مشابہ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہنا ولا یحسن العطف علی المرفوع المتصل، جی ضمیر مرفوعی متصل پر عطف کرنا جائز نہیں، جائز نہیں، لا حول ولا قوت، کر سکتے ہیں لیکن بعد میں بتائیں گے. بہتر نہیں ہے، حسن نہیں ہے عطف کرنا مرفوع متصل پر، جی بارزن او مستتر، چاہے وہ ضمیر بارز ہو چاہے جیسے ضرابہ میں ہوا پوشیدہ مستتر ہے، ضربتوں میں تا ظاہر ہے، اس پہ عطف نہیں کر سکتے، حسن نہیں ہے. مگر کب؟ الا مع الفصل بالمنفصل، مگر یہ کہ اس کی ضمیر منفصل کے ذریعے سے آپ فاصلہ لائیے. یعنی ضربتو کے بعد انا لائیے، ضربتو انا و زیدون، میں نے مارا اور زید نے. سمجھ میں آیا؟ فاطمہ آفتاب ادھر دیکھیے، چاپ دیجئے. جی یعنی ضمیر مرفوعی متصل پر عطف کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور وہ ضمیر متصل جو ہے وہ مرفوعی چاہے مستتر ہو، پوشیدہ ہو، چاہے ظاہر ہو. ٹھیک ہے. مگر بال- کرنا ٹھیک ہے، کب کرنا ٹھیک ہے؟ جب اس ضمیر متصل کی کو فاصلہ کیا جائے انا کے ذریعے سے. اب کر سکتے ہیں آپ وہ زیدون، اب کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر عطف. دیکھیے آپ اس کے اوپر عطف کر سکتے ہیں. آپ ضرب تو وہ زیدون نہیں کہہ سکتے تھے، اچھا نہیں ہے. ضرب تو وہ زیدون فاطمہ آفتاب نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کہا جب تک کہ ایک ضمیر جی متصل کے ذریعے سے فاصلہ مثال کے طور پر ضربتا فاصلہ نہ ہو. جی یا ضربتما انتما، مثلا ضربتما انتما و زیدون، تم دونوں نے مارا اور زید نے. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ضمیر متصل چاہے ظاہر ہو چاہے مستتر ہو، اس پہ عطف کرنا صحیح حسن نہیں ہے، مگر یہ کہ ضمیر منفصل کے ذریعے سے اس کو فاصلہ کرو، تب فاصلہ کر کے آپ اس پہ عطف فاطمہ آفتاب، غلام علی علی اصغر، فرقان، چراغ، شاری تب کر سکتے ہیں، جی ورنہ تو حسن ولا یحسن. آئیے الا مع الفصل بالمنفصل، یا فاصل ما، یا کچھ اور فاصلہ ہو، کچھ بھی فاصلہ ہو، چاہے تو ضمیر منفصل کے ذریعے فاصلہ کیجئے یا اور کسی، آپ ایسے کیجئے ضربت تو آپ انا نہیں کہنا چاہ رہے، ضربت الیوم و زید، الیوم کے ذریعے سے فاصلہ کر دیا مثلا. سمجھ میں آیا؟ جی آئیے دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں یا تو فاصلہ ہو منفصل کے ذریعے سے، یا کچھ اور فاصلہ ہو کچھ، یا او توسط ہو لا بین العاطف، یا پھر ایک لا کا فاصلہ ہو، درمیان میں ایک لا آئے عاطف اور معطوف کے درمیان. جیسے پہلی مثال یہ تو انا و زیدون کائے کی مثال دی، ضمیر متصل پہ اگر آپ کو عطف کرنا ہے تو ایک ضمیر منفصل کے ذریعے سے فاصلے کی مثال دے دی. جی جی وَيَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَا، يَدْخُلُونَهَا تو دیکھیے یدخلونا تھا، واو تھی ضمیر، اس میں تھوڑا فاصلہ ہے نہیں، نون اور ہا. جی فاصلہ کیوں، یہ اس کی جی مثال دی کوئی کچھ اور فاصلہ ہو. یا وما اشرکنا ولا آباؤنا، یہاں پہ کا ایک مثال دی ہے، لا درمیان میں ہے، وما اشرکنا ولا آباؤنا، ہم نے شرک نہیں کیا اور نہ ہی ہمارے باپ دادا نے. تتمت ابا وَيُعَادُ تتمت، يُعَادُ الْخَافِض، خافض سے مراد جر،
حرف جر کا اعادہ کیا جائے گا معطوف میں علی ضمیر مجرور. اگر آپ ضمیر مجرور پہ عطف کر رہے ہیں مررت برجلین، یہ اچھا ہے، مررت برجلین و بامرأتین، مررت برجلین و بامرأتین، میں ایک مرد کے پاس سے گزرا اور ایک عورت کے پاس سے گزرا. تو حرف جر کو ریپیٹ کیا جائے گا، جیسے مررت بکا و بزیدین. دیکھیے ہم کائے پہ بکا پہ عطف کر رہے ہیں زید کو، تو حرف جر کا اعادہ کرنا پڑا. لیکن ولا یعطف علی معمولین عاملین مختلفین علی المشہور الا فی نحوی، یہ کل بتائیں گے انشاءاللہ، یہ اچھا ایک جملہ ہے جی. عطف نہیں کیا جائے گا علی معمولین، اس میں تھا معمولین جی، دو مختلف عاملوں کے دو مختلف معمول پر عطف نہیں کیا جائے گا. یہ مشہور ہے مگر اس مثال میں کر سکتے ہیں، وہ کل بتائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی